حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس انفعهم للناس۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو انسان بنایا، یقیناً اسلام اور ایمان کی دولت اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، لیکن انسان بنا کر اوپر سے اللہ نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے جو نوازا، بہت بڑی دولت۔ انسانیت ہمارے پاس جو ہے، اس انسانیت کا کچھ تقاضا ہے۔ یہ انسانیت ہمارے پاس اگر اللہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام انسانیت کی بنیاد پر ہم کو کرنا چاہیے۔ ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے یہ لگے کہ یہ انسان ہے، یہ درندہ بھیڑیا نہیں، یہ جانور نہیں، اس کے اندر انسانیت ہے۔ یہ انسانیت جو بہت بڑی دولت ہے، اس کا کچھ تقاضا ہے۔ اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر کیسے زندگی گزارنا، کیا کرنا اور کیا نہ کرنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نبی کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس نبی نے ہمیں کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ پوری باتیں بتا دی۔ اس نبی نے ہمیں بتایا، ایھا الناس ان الہکم واحد، لوگوں تم سب کا پالنہار پروردگار ایک ہے۔ اس نبی نے ہم کو بتایا، ان اباکم لواحد، تم سب کا باپ حضرت آدم علیہ السلام، ابا تم سب انسانوں کے ایک ہیں، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی جیسے رہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہو۔ انسانیت صلہ رحمی کے ذریعے سے اس نبی نے ہم کو سکھایا کہ رشتے کی وجہ سے کیسا رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے ہونا۔ اس نبی نے ہم کو بتایا کہ گورا کالے کا فرق نہیں ہے۔ اس نبی نے ہم کو بتایا عرب والا عجم والے کا کوئی فرق نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی شخص گورا ہے، کوئی شخص کالا ہے، ان دونوں کے درمیان درجے میں اونچ نیچ نہیں ہو جاتا کلر کی وجہ سے، بلکہ زیادہ بتایا ہے تو اسلام نے، قرآن نے یہ بتایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک کے پاس علم ہے دین کے، شریعت کے سارے احکام کو جاننے والا ہے، دوسرا نہیں جانتا، یہ دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے پاس جاننے والے کا مقام و مرتبہ بلند ہے، قرآن پڑھنے جاننے والے نہیں جاننے والے کے درمیان درجے میں فرق ہے۔ آخرت کے اعتبار سے، عند اللہ کے اعتبار سے، دنیا والوں کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کیا جائے گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اگر میں اس مضمون کو پھیلا دوں تو میں شارٹ میں لے کر چلنا چاہوں گا۔ اس انسانیت کا تقاضا یہ ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا میسج دیا، لیسن، ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ ہم کو یہ بتایا گیا، اگر تیرے پاس زندگی ہے تو زندہ ہے، تیرا دل ضمیر زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی وجہ سے تیرے دل کے اندر درد ہو۔ کسی اور کو مارا جا رہا ہے، کسی اور کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کسی اور کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، کسی اور کے بیٹے کو مارا گیا، کہیں کسی کا نقصان ہوا، تمہارے دل کے اندر درد پیدا ہو، یہ تمہارے ضمیر کے، تمہارے دل کے اندر انسانیت کے ہونے کا، اس کے ہونے کا ایک سمبل ہے، ایک نشانی، علامت ہے۔ اگر میرے پاس، اسلام نے بتایا، اگر تیرے پاس زندگی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیری وجہ سے دوسروں کا نفع ہو۔ تیرے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے، تیرے مال کی وجہ سے دوسروں کا نفع ہوتا ہے، دوسروں کا کام بنتا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ صحیح تو مالدار ہونے کا حقدار ہے۔ اگر تیرے پاس صحت، تندرستی ہے، تیری صحت اور تندرستی کی وجہ سے دوسروں کا نفع ہوتا ہے، آس پاس والے انسانوں کا نفع ہوتا ہے، پھر تو صحت مند تندرست ہونے کا حقدار ہے۔ اگر تیرے ہاتھ پیر ہیں صحیح سالم، بلکہ اور آسان مثال بولتا ہوں، اگر میرے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، اس دیکھنے کی طاقت کو رکھ کر میں کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں یہ نہیں اصل، اس طاقت کو رکھ کر میں دوسروں کا کیا کام آتا ہوں میں، یہ اصل۔
میرے پاس جوانی ہے، اس جوانی کو رکھ کر میں دوسروں کی مدد کیا کر سکتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں یا نہیں، دوسروں کے لیے کام آ رہا ہوں یا نہیں، یہ اصل ہے۔ میرے اپنے خاندان کے لیے، میرے اپنے محلے کے لیے، میرے اپنے وطن شہر کے لیے، میرے اپنے ملک کے لیے میں کتنا کام آتا ہوں، یہ ہے اصل۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے، عربی کے اندر مقولہ ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان کو اس کی دی گئی جو نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں سے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، 100 کو کتنا % انہیں فائدہ اٹھایا، یہ نہیں اصل۔ اس صلاحیت کے ذریعے سے، جسم کی طاقت کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے دوسروں کا کتنا کام آیا، یہ اصل۔ کسی کو اللہ نے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، بہت بڑا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑے خاندان کا اگر ہے تو اتنا بڑا کام بھی تو دوسروں کا کرنا۔ یہی اسلام کا پیغام، یہی کسی کو اللہ نے مقام، مرتبہ، منصب بلند عطا کیا، اس کی ایک سفارش سے اچھوں کی مدد ہو جائے گی، بھلوں کا، کسی کی بھلائی میں کام آ سکتا ہے وہ۔ تجھے اگر کوئی اونچا پوزیشن، مقام، مرتبہ ملا ہے، رشوت لے کے تو کسی اور کا کام آتا ہے تو پھر ستیہ ناس۔ اور اگر تو ہمدردی اور خیر خواہی کے طور پر کسی اور کا کام آنے کے لیے سفارش کرتا، اپنے منصب کو یوز کرتا ہے اس کے لیے، پھر تو تیرے لیے بھلائی ہے، پھر تو ہر قسم کی بھلائی کا تو حقدار ہے، اور زیادہ نعمتیں اللہ تجھے عطا کریں گے۔ ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط سمجھ کر رکھے ہیں، لوگ سمجھ رکھے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بڑا جو آقا ہے، باس ہے وہ بھی، اور اس جگہ میں کام کرنے والا جو ادنا درجے کا ملازم ہے وہ بھی۔ نماز کا وقت آتا ہے تو بازو بازو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وقت ہوتا ہے کام کا، جب وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، وہ اسی روم میں بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن نماز کا وقت آ جاتا ہے دونوں برابر برابر کندھے سے کندھا ملا کے کریں۔ اسلام نے یہی سکھایا۔ اللہ کا فضل ہمارے پاس اسلام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن اس سے محروم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات اونچی ہے، لہٰذا نچلی ذات والا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ اونچے مرتبے میں آ نہیں سکتا، وہ اچھا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، ورنہ جلن کی وجہ سے جان ہی لے لیں گے۔ یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے آس پاس ہی۔ تو ہم کو اس سے سمجھنے کا کیا لیسن ملتا؟ ہونے والی ساری چیزیں میں پہلے بھی بتایا جو ہو چکے ہیں نا پاسٹ میں، اس میں سے بھی ہر ایک واقعے سے நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவங்களிலிருந்தும் ஒரு முஸ்லிம் என்பவன் உண்மையான முஸ்லிமாக இருந்தால் அவன் படிப்பினையை எடுத்துக்கொள்வான்। நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் हमारे आस पास वतन में, पूरे इंडिया के अंदर भी बाहर भी जो भी होता है, आँख खुली है, दिल जिंदा है तो हर एक से सबक लेगा। कहाँ की कौन की स्कूल के बच्चे मार दिए, नहीं, हमारे बच्चों के अखलाक किस कदर गिर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये गिरावट, ये अदना दर्जे का कि पढ़ने के ज़माने के अंदर पर की जैसे काम करना, पढ़ने के ज़माने के अंदर किसी की जान लेने की उतनी सतह नीचे गिर गई है। अखलाक नाम निशान की कोई चीज़ नहीं है अखलाक की। तो फिर बच्चों की तरबियत के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं? कहाँ की चला बोल के अगर आज मुंह बंद करके बैठे तो हमारे आसपास में हमारे बच्चों के साथ भी ये हो जा सकता है। अल्लाह 1000 बार हिफाजत फरमाए, हरगिज़ ना हो, लेकिन है परेशानी की बात। बल्कि मैं असल आगे अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता हूँ, इंसानियत की बुनियाद पर काम आ जाना। जैसा कि आपको मालूम है कि मेडिकल लाइन, तिब, मरुत्वम लोगों को काम आने का एक बेहतरीन मैदान, एक बेहतरीन ज़रिया। कोई बीमार हो गया, बीमार के साथ खैर खाही करते हुए उसकी बीमारी को ख़त्म करने की एक मुआलिज के तौर पर मुझे अल्लाह सलाहियत दिया है, तो बीमार के साथ खैर खाही करते हुए उसकी बीमारी के लिए क्या इलाज है, उसका क्या खर्च है, बस उतना ही लेना। एक ज़माना तो वो था कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि का फरमान सुने, ला अअलमु इल्मन बाद इल्मिल हलाल वल हरामी। हलाल हराम का, शरीयत का जो इल्म है ना, शरीयत के हलाल हराम के इल्म के बाद दुनिया में सबसे बड़ा इल्म तिब है, मेडिकल है, बोल के हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े इमाम, वो कहते हैं कि ला तस्कुन फ़ी बलदिन ला यकूनु फ़ीहि आलिमुन युफ्तीक फ़ी दीनिक वला तबीबुन युंबिउक अन बदनिक। ऐसा शहर में रहना चाहिए। कहते एक बस्ती है, एक सिटी, एक शहर है मेरा, वो शहर में दीन के एतबार से मेरी रहबरी करने वाला, ये जायज़ है नाजायज़ बोलने वाला एक आलिम भी अगर नहीं है तो वो बस्ती में रहना चाहिए। या तो बस्ती के अंदर आलिम पैदा करने की कोशिश करना, नहीं तो वो बस्ती खाली कर को चले जाना। कहाँ आलिम है कि दीन का मसला बताने वाले हैं कि वहाँ चले जाना, वो बस्ती में रहना जायज़ नहीं।
नंबर 2, अगर पूरी बस्ती के अंदर एक डॉक्टर भी नहीं है जो इंसान के जिस्म के एतबार से उसको सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ये बताने वाला ना हो, वैसी बस्ती में रहना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है बोल के आपको समझ में आता होगा। எல்லா விதமான சேவைகள் என்று எதையெல்லாம் நாம் கூறிக்கொண்டிருந்தோமோ பல வருடங்களாக, இந்த சென்ற 40 வருடங்கள், கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களில் அது எல்லாமே சேவை இல்லாமல் வியாபாரமாக மாறிவிட்டது। पूरी चीज़ें जिसे हम सर्विस खिदमत करके बोलते थे, अब खिदमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जो चीज़ें खिदमत की थी सबसे बड़ी तिजारत की चीज़ बन गई है। इल्म, एजुकेशन, यकीनन ये सर्विस, ये खिदमत ही। पढ़ाने वाले पढ़ाते, गुरु दक्षा नहीं करको हमें सुनको रहेंगे, गुरु दक्षा नहीं बोल को तोहफा, अम्मी अब्बा है ना, माँ बाप को हमारे बच्चे को पढ़ाए सो उस्ताद बोल को तोहफा चला को देंगे, उन्होंने फीस करको क्या भी लेने का नहीं, ज़माना गया। अब एजुकेशन देना है, पढ़ाई देना है बोले तो स्कूलों में दिया जाने वाला एक इल्म, गवर्नमेंट के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सबके अंदर, लेकिन बिल्डिंगों के एतबार से, वो बनने वालों के एतबार से, उनकी नीयत के एतबार से, इल्ला माशा अल्लाह, बाज़ हैं वही खैर खाही उनके दिल के अंदर आज भी है, अच्छा तालीम देना और जितना खर्च आता उतना लेना माँ बाप के पास से बोल के। लेकिन अक्सर मोस्टली यही देखा जाता है कि वही इल्म जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी है, वही इल्म देने के लिए यहाँ लाखों का खर्च लिया जा रहा है, लाखों में लिया जाता है। जबकि एक चीज़ सर्विस, उम्मत की खैर खाही में, लोगों की खैर खाही में, लोगों को भला चाहते हुए बतौर सर्विस के करने का काम था, सबसे बड़ा बिजनेस बन गए। लोगों को बर्बाद करने, एक खतरा खून को भी चूस कर ले लेने का जरिया बन गए। बीमारी पर इलाज, बीमारी का इलाज, कितनी बड़ी सर्विस, कितनी बड़ी खैर की चीज़ है। जैसे इस्लाम के अंदर है ना, एक इंसान को तो अगर जिला दिया, पूरे इंसानों को जिंदगी दे जैसा, इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी फजीलत। लेकिन इन डॉक्टरों के दिलों से, हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के दिलों से ये सारी खैर खाही बिजनेस का जो मॉडल फैल गया है ना पूरे आलम के अंदर, पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो पूरा का पूरा फैल गया, सर्विस होने का जज्बा ही उनके दिलों से निकाल दिया गया। क्या मेडिकल, क्या लैब, क्या हॉस्पिटल्स, क्या डॉक्टर, हर जगह के अंदर ये खैर खाही का नाम और निशान नहीं, इल्ला मन रहीम अल्लाह। हमेशा बोलना पड़ता, क्योंकि एक आधो का वाक़यात जब आते रहते हैं ऐसे एक डॉक्टर कहते खाली 10 रुपये लेते फीस, ऐसे एक डॉक्टर कहते खाली 30 रुपये लेते फीस, 50 रुपये लेते फीस, उन्होंने खैर खाही करते। डॉक्टर वो दवा अपने पास कम मोल में लेते। मेडिकल में अगर लोग जाते हैं तो ये 200 रुपये में, डॉक्टर को 50 रुपये में अगर मिलती, 50 रुपये में लेके 80 रुपये में लोगों को दे देते, कम से कम नफ़ा में लोगों का काम हो जाना बोल के। ऐसे खैर खाह डॉक्टरों के भी जब हम हाल पढ़ते रहते, तो इसलिए बोलना पड़ता इल्ला मन रहीम अल्लाह। बाज़ लोगों के दिलों में अल्लाह रहम पैदा कर दिया तो वो खैर खाही में आज भी हैं, लेकिन गिन चुन कर बोल दे सकते हैं उतने ही। जो चीज़ मेडिकल के लाइन से ये काम करना, खिदमत, उम्मत की खिदमत का एक मिशन बना के जो करना था, सरासर 100% कमीशन बन गया। डॉक्टर फलां कंपनी की दवा लिख कर दे तो उसको फॉरेन ट्रिप, उसके लिए कार, उसके लिए फलां तोहफा। अब वो जानते हुए भी कि भाई इस दवा के अंदर उतना ज़्यादा नफ़ा नहीं, या जानते हुए भी कि ये मेरा मरीज़ जो है सामने, ये गरीब है बेचारा, इसके पास उतने पैसे नहीं, ये दवा की कीमत बहुत ज़्यादा, फिर भी लिख के देगा वो। जब बता दिया गया हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से आमदनी का, इनकम का ज़रिया जो डॉक्टर बना, उसके लिए ये अवार्ड है, उसकी ये पोजीशन होगी, उसका ये मकाम मर्तबा होगा। अब खैर खाही को निकाल के रखे दिल से। अब डॉक्टरों का रवैया ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल को हमारे ज़रिए से आमदनी हो, ताकि हॉस्पिटल वाले हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, ताकि हॉस्पिटल वाले हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुराआत का, गिफ्ट का, इनामात का मामला करें। बात वाज़ी है खुल्लम खुल्ला, आप में से हर एक के दिल में है सो जज्बात। मैं क्या भी नई बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको मालूम नहीं सो नई बात भी नहीं बोलता। बोलने का मकसद ये है कि जो चीज़ सर्विस और खिदमत के तौर पर थी, उसको सरासर बिजनेस लेवल में, बिजनेस के माइन में ले जाके पूरा का पूरा उसको बिजनेस क्या, उससे भी बदतर बना दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की आयत है, अहसिनु, लोगों के साथ खैर खाही का मामला करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। लेकिन खैर खाही किसके अंदर? एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को हायर के पेशेंट है, उसको ले जाना है, अब जहाँ जिस हॉस्पिटल में इसको कमीशन मिलेगा ना, वहाँ लेकर जाएगा। उस छोटा अदना दर्जा, आप मिसाल समझो, उसके दिल के अंदर अगर खैर खाही होती तो कहाँ बेहतर ले जाना इस मरीज़ के लिए, इसकी जो बीमारी है, बीमारी के लिए कहाँ ले जाना बेहतर बोल के वो नहीं सोचता, कहाँ पैसे मुझे मिलेंगे, कमीशन मिलेंगे, वहाँ ले जाना बोल के सोचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाई लिख कर देते हैं तो कौन सी दवाई लिख कर देने में मेरे पेशेंट के लिए खैर खाही है, नहीं, कौन सी कंपनी की दवा लिखने में मेरा फ़ायदा है, यही देखें। क्या लिख कर देने में, क्या करने में, इलाज के अंदर कौन सा प्रोसीजर को करने में मेरे हॉस्पिटल को इनकम हो जाएगा, ये देखेंगे। मेडिकल वाले यही दवा दूसरी कंपनी की है, कम मोल की है, वो नहीं देखेंगे।
بلکہ وہ دیکھیں گے کہ بھائی جتنا آ سکتا ہے آمدنی وہی دیکھیں، لیب ہو ہاسپٹل ہو ہر ایک اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ വിധി വിലക്ക് എൺപത് എല്ലായിടത്തിലും പൊതുവാകെ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. جیسا بولتا تھا میں مثال، وہ ایک مثال یہاں بھی سمجھ گئے جب معمول سے کوئی تلو ونڈی گاڑی رہتی نا، وہ گاڑی کے اندر کی کوئی جھوپڑی کی دکان کے اندر کی وانجا کو ہمیں لیے تو اڈلی 3 اڈلی 10 روپے، 1 اڈلی 5 روپے ایسا مل جاتے ہیں ہم لوگ. وہی تمہیں ہائی وے میں دیکھتے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، خطرناک زبردست ہوٹل ہے، وہاں جا کر کھائے تو وہی 1 اڈلی 50 روپے میں، 80 روپے میں، 100 روپے میں بھی ملنے والی چیز وہی چیز. لیکن جذبہ جب بدل جاتا ہے، مخلوق کی خدمت کا ارادہ جب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اس اعتبار سے وصول. ایسے ہی بیماری کو کیا آدمی بیمار آیا ہے، اس کی کیا بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اعتبار سے وصول نہیں کیا جاتا. بلڈنگ ہماری کتنی بڑی ہے، ہمارے ہاسپٹل کا نام کیسا ہے، کیا کر کو کتنا خرچہ کرا کو ایک پیشنٹ اندر آ گیا تو باہر بھیجنا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہی پورا کا پورا فیس وصول کیا جاتا ہے. غلطی پوری کی پوری لے جا کو ان کے سر میں ڈالنا کر کو میرا مطلب نہیں. ہاسپٹل چلانے والے غلط کر رکھے، ڈاکٹران سب غلط ہیں، یہ مطلب نہیں. ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا معاملہ، اس کی وجہ سے ان کا دل بدل جاتا ہے. معمول سے کوئی بھی آدمی ہمارے زمانے کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ میڈیکل لائن سے اسے ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھانا اگر ہے تو ماں باپ کو پکا کنفرم 50 لاکھ سے کم کا خرچہ نہیں ہوتا. 50 لاکھ خرچہ تو کنفرم آ ہی جاتا ہے. ابھی اسی نیٹ کے ایگزام وغیرہ کے رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ خرچ، اور زیادہ پریشر، اور زیادہ اسٹریس، اور زیادہ دباؤ، پریشانیاں، خودکشیاں. کتنے واقعہ ہمارے تمل ناڈو کے اندر اس ایگزام کے نام پر کتنے سارے خودکشی کے واقعات ابھی تازہ میں بھی ہوا ہے. خیر خواہی دل سے جب نکال دیتے ہیں تو پھر تو یہی حال. ایک ہاسپٹل کو آدمی جاتا ہے ایک چھوٹی سی بیماری کے واسطے، وہی اگر ڈاکٹر کے اندر خیر خواہی ہوگی اس کو کیا لینا ہے، اس بیماری کے اعتبار سے اس کے پاس لینا ہے، اس بیماری کے اعتبار سے اس کو دوا لکھ کر دینا ہے، یہ نہیں دیکھتے. میرا نفع کیا، میں لکھ کر دیتا ہوں خالی 2 دوائی کا نام، اس کے لیے وصول کیا جائے گا 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے کنفرم. کتنی میری محنت ہوتی ہے کہ اس کے اعتبار سے لیں گے، جتنا میرا خرچ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے لیں گے. نہیں، خیر خواہی نہیں ہے. اب یہ خیر خواہی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی کتنا ہمیں پڑھ کو یہ ڈاکٹر کی پوزیشن میں آنے کے واسطے کتنا خرچہ کرے کہ وہ بولتے نہیں انڈا پہلے کی مرغی پہلے کی کر کو، ویسا خرچہ کردہ لینا کر کو اٹھانے کے واسطے ایسا لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹیں گے کر کچھ خرچہ کرے تھے کہ معلوم ڈاکٹر بن جا کو لوٹنا کتنا خرچہ کرے کرنا ہے کردہ لیں گے بول کیا ارادہ نہیں معلوم. بالکل خیر خواہی نہیں ہے، ٹوٹل بس اتنا. بیمار بن کو ایک آدمی جاتا جنرل وارڈ میں داخلہ لیتا، وہاں علاج کرتا، وہ علاج کر کے اس کے بعد سمری بل یہ سب آ گئی، وہ دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو کر اسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں داخلہ ہوا جیسا وہ حالت آج. قوم کے خاندان کے کتنے بڑے ہیں، سارے کے سارے مرد حضرات ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کمائی پیسے کا درد جانتے ہیں. کتنے سارے مرد حضرات ایسے ہیں کہ اپنی بیماری کو چھپا لیتے، دبا لیتے ہیں. ان کو معلوم پیسہ کیا خرچ ہوگا ہاسپٹل گئے تو بول، بیوی کے واسطے، بچوں کے واسطے ان کا علاج کرنا ہے تو ادھر ادھر خرچ لے کے کیسا بھی کر کے وہ برداشت نہیں ہوتا. دل جاتے ہیں علاج کرتے ہیں، کیسا بھی کر کے علاج کرتے ہیں. 300 روپے کی جگہ 30,000 بھی آ جاتی ہے، کرتے ہیں مجبوری میں، لیکن اپنی بیماری چھپاتے دباتے ایسا زندگی گزار لیں. یہ خیر خواہی کا مزاج لوگوں کے دلوں کے اندر آنا، چاہے ڈاکٹر ہو یا ایسے دوسرے لائن کے اندر رہنے والے لوگ ہو، ان سب کے اندر یہ خیر خواہی کا مزاج لے آنا. اگر ہمارے پاس اللہ حیثیت دیا ہے تو ہمارے اپنے بچے کو ڈاکٹر کی لائن میں ہمیں لے جاتے ہو یا کسی اور لائن میں لے جاتے ہو، ہمدردی کا سبق سب سے پہلے پڑھا دینا. اگر دل زندہ نہیں ہے تو پھر وہ آدمی صرف سانس لینے کی وجہ سے، کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے انہیں انسان بولنے کے لائق نہیں. خبر میں جو دفن ہے نا مردے کے برابر ہے. اگر دل سے ہمدردی کو نکال کے رکھے انہیں لوگوں کے ساتھ چل لیتا ہے تو پھر تو انہیں زندہ چلتا پھرتا لاش کے جیسا. خیر خواہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے. سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے کون ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے بہتر. آپ دیکھ لو ہماری اپنی پڑھائی کی وجہ سے، ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے، ہمارے اپنے جوانی کی وجہ سے کتنا ہمیں لوگوں کا نفع کرتے ہیں. میں جیسا کہ بول رہا تھا کہ ہاسپٹل بلڈنگوں کے اعتبار سے اس کی فیس، حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا سرکار کی طرف سے معالجین جتنے بھی اطباء ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، ان سارے کے ساروں کو سرکار کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا. پیشنٹ کے پاس وہ چھینیں گے نہیں، وصول نہیں کریں گے. پیشنٹ خوش ہو کے، کیونکہ تھینک لیس جاب جیسا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر علاج کرتا لیکن اس کے علاج میں انہیں ناکام ہو جاتا، پیشنٹ کی جان بھی چلی جاتی.
تو اس میں اس کا کیا بھی قصور نہیں، اس کا وقت مقرر تھا، وہ مر گیا، لیکن الٹا اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہمیں نیوز پیپر میں پڑھتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں پر حملہ ہو جانے کا واقعہ، اگرچہ کہ یہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک ڈاکٹر خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا، بلڈنگ کی وجہ سے، برانڈ کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اس کے پاس وصول کرنے کا نہیں، بیماری کو دیکھ کر لینا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک صرف ہمارے اس تمل ناڈو کے اسٹیٹ کے چند اعتبار سے اگر لے لیں، ایک کونے میں وہاں ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ایک بیماری کے لیے علاج کے واسطے خرچ معلوم کیا گیا 2 لاکھ، یہاں سٹی کے اندر چنئی کے آس پاس ادھر معلوم کیا گیا 5 لاکھ۔ بیماری وہی، علاج اسی پروسیجر سے کرنے والے ہیں، سیم علاج ہونے والا ہے، لیکن اتنا بڑا فاصلہ، وہاں سے یہاں کا کلومیٹر کا بھی اتنا فاصلہ نہیں رہے گا جتنا یہ فیس کے اندر فاصلہ ہے۔ لوگ خوشی سے تحفہ دیا کرتے تھے، سروس، یہ میڈیکل لائن سے ڈاکٹر جو کرتے ہیں یہ سروس، لوگ خوشی سے خدمت کا صلہ بول کے کچھ دیتے تھے، ڈاکٹر متعین کر کو پوچھنے کا نہیں۔ حضرت امام رازی رائسس کر کے بول کے انگریز ان کی کتابوں کو لاطینی زبان میں، فلاں زبان میں، فلاں زبان میں، کئی زبانوں میں ترجمہ کرتے 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 ٹرانسلیشن کرتے کرتے انگلش میں بھی کرے، کئی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بک گئے، بہت بڑی بڑی کتابیں مسلمان اطباء لکھے ہیں۔ اتنا زیادہ فارمولا، کون سا چیز بھی پیٹرن کو اسے خریدنا، ہمارے پاس اسے رائٹس رکھنا، یہ وہ نہیں، لاکھوں کے کروڑوں کی چیزیں نسخے لکھ دیے۔ خیر خواہی، خالص خیر خواہی، اللہ رسول کی تعلیم کا جو اثر ہے دیکھو مسلمان اطباء کے دلوں کے اندر۔ القانون فی الطب، ابن سینا کی کتاب، ابو علی سینا کی کتاب، امام رازی کی کتاب، بہت بڑے بڑے حکما، اپنے زمانے کے بڑے بڑے ڈاکٹر، سارے نسخے، کون سی چیز بھی راز میں رکھے نہیں ہے، یہ پیٹرن ہمارا، ہمیں خرید لیتے ہیں، یہ رائٹس ہمارے پاس محفوظ، اسے کوئی کرنا ہے بولے تو ہم نے اتنا لاکھ اتنا کروڑ دینا، نہیں، کروڑوں کی بیماریوں کا علاج، کیسے دوا بنانا، کیا کرنا، کدھر کرنا، سارے پروسیجر کو، کسی چیز کو چھپائے نہیں، خیر خواہی ہمدردی میں سارا کا سارا۔ خیر، اسے ایک بات یاد آ گئی، کہتے کہتے ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو بولتا تھا، کہتے نہیں تمہیں اب خطرے کے لائن سے باہر ہو گئے، خطرے سے باہر ہیں، اب کیا بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہیں کوئی اتنا گھبرا رکھی، ارے جاؤ ڈاکٹر صاحب، وہ سے ٹرک میں مار لگے کہ وہ ٹرک میں لکھوش تھا پیچھے روڈ ایرندال منڈم سندیپ پوم کر کو، پھر بھی کام نہیں چاہ جاتا کہ سامنے میں ڈر لگ پڑیا ہوں۔ بیمار کو وہ ڈرنے کا نہیں، اس سے بڑا ڈر ہے، دیکھو وہ آتا، دیکھو لاسٹ میں ریسرچ ہونے کے ٹائم میں یہ اس سے بھی بڑا خطرہ، جیسا کہ میں بولیا، اس سے بڑی بیماری لگ جائے گی اسے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف کامن انداز میں یہ 2 باتیں جو بڑے بڑے واقعات حادثات پیش آ گئے، چونکہ بات میں بات آ گئی اس لیے میں اس سے ایک میسیج نکال کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بچوں کے اعتبار سے ہمارے تمل ناڈو کے اندر ہوا سو جو واقعہ ہے، ذات پات کی وجہ سے بچے کی جان لے لینا، اسکول پڑھنے والے بچے اپنے ساتھی کی جان لے لینا کتنا خطرناک۔ ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہماری آنکھیں آج کھل جانی چاہیے۔ ابھی بھی وہی لاپرواہی سے نہیں، کیا بھی نہیں، بچے بگڑتے نہیں، ہمارے بچے کیا بھی نہیں، ان کو لاڑ پیار ساری چیزیں، وہ ایک مستقل بیان، مستقل عنوان، لیکن ہم کو کچھ بیدار ہو جانا چاہیے، جو واقعہ ہوا اس سے سبق۔ اور باپ بیٹا خودکشی کیا نیٹ کے ایگزام کے فیل کی وجہ سے، باپ بھی انتقال کر گیا، ایک اس سے بھی سبق ہم کو یہ لے لینا چاہیے کہ خیر خواہی، ہمدردی بچوں کے دلوں کے اندر آ جانا، وہ اگر آ گیا تو ایسا پست ہمت نہیں ہوں گے، اسٹریس میں نہیں پڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم سب کو بہتر اور خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جو سنت نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھیں۔